السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، ائمہ مساجد اور ملت کے درد مند فکر مند حضرات، بندہ ابوالقاسم نعمانی خادم دارالعلوم دیوبند آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ایک اہم امر کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایمان اور عقیدے کو مجروح کرنے کی ہر جانب سے سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ پہلے سے سر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس وقت ماضی قریب میں کچھ نئے فتنے وجود میں آئے ہیں، جس میں خاص طور پر شکیل بن حنیف کا برپا کیا ہوا فتنہ شکیلیت اور گوہر شاہی فتنہ یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے سوشل میڈیا کے ذریعے جو غلط خیالات اور نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، محمد علی انجینئر مرزا کا فتنہ ہے، جاوید غامدی کے نظریات ہیں، راشد شاہ کے خیالات ہیں، اور بھی مختلف علاقوں کے اندر علاقائی سطح پر غلط قسم کے نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، جن میں اکثر وہ ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور کئی ایک براہ راست ایمان کو متاثر کرنے والے، جیسے گوہر شاہی فتنہ، شکیلیت کا فتنہ۔ یہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ملت کے نوجوانوں کے ایمان کو، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو، بلکہ پوری ملت کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کے اندر لے آئے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام اپنے بیانات میں، درس حدیث میں، درس قرآن میں، خطبات میں، نماز کے بعد کی تعلیم کے حلقوں میں عقیدے اور ایمان سے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں۔ خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کیا پیشین گوئیاں ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامتیں بتلائی ہیں۔ اسی طرح حضرت حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام دونوں دو شخصیتیں ہیں، دونوں کی علامتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے کام الگ الگ ہیں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ دجال آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اس کی کیا پہچان ہوگی، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس وقت شکیلیت کا فتنہ جو پھیل رہا ہے وہ انہی چیزوں کے غلط تعویلات اور تحریفات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ضروری سمجھ کر، اس کو اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بیٹھا کر علماء کرام عوام کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی کوشش کرے، اپنے حلقوں میں اس کو بیان فرمائیں، بیانات میں خطبات کرنے اس کا تذکرہ کریں۔ جب لوگ واقف نہیں رہتے تو ناواقفیت کی بنا پر دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس لیے صحیح معلومات لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے۔ تو ایمان کی، عقیدے کی حفاظت اور اس کی تعلیم ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا نظام بنائے، اپنے بچوں کو بھی سکھ بتلائے، عورتوں کو بھی بتلائے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے مبلغین گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اندر عورتیں آ کر تبلیغ کرتی ہیں، اور اگر ہم ان کی طرف سے غافل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔